جس لڑکی نے ایک غریب عاشق کی محبت کو سب کے سامنے روند کر اس کی عزت خاک میں ملا دی تھی، وہی قسمت ایک دن اسے اس مقام پر لے آئی جہاں اس کی اپنی بیٹی اسی شخص کے دفتر میں صفائی کرنے پر مجبور کھڑی تھی۔ اور جب اس شخص نے اس لڑکی کی آنکھوں میں برسوں پرانی پہچان دیکھی تو اس کے دل میں دفن وہ زخم دوبارہ تازہ ہو گئے جنہیں وہ دولت اور کامیابی کے نیچے دفن سمجھ بیٹھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس دن اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت خواب لے کر فروا کے گھر گیا تھا۔ میرے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا اور دل میں ہزار امیدیں تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ آج سب کچھ اچھا ہوگا کیونکہ فروا نے خود کئی بار کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی اور وہ چاہتی ہے کہ میں جلد اس کے گھر رشتہ لے کر آؤں۔ میں ایک غریب لڑکا تھا، میرے والد محلے کی چھوٹی سی دکان پر کام کرتے تھے اور میں یونیورسٹی کے بعد شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ لیکن محبت انسان کو امیر محسوس کرواتی ہے، اسی لیے میں نے کبھی اپنی غربت کو دل پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ جب میں فروا کے گھر پہنچا تو اس کے گھر کی چمک دمک دیکھ کر میرے قدم کچھ لمحوں کے لیے رک گئے، مگر پھر فروا کی مسکراہٹ یاد آئی اور میں اندر چلا گیا۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، اس کے والد خاموش بیٹھے تھے جب اس کی والدہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے مٹھائی آگے کی اور اپنے والدین کی طرف سے رشتے کی بات کی۔ اتنا سننا تھا کہ فروا اچانک زور سے ہنسنے لگی، پھر اس نے غصے سے مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا اور زمین پر دے مارا۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے جب اس نے کہا، تم جیسے غریب کی اتنی اوقات نہیں کہ میرا رشتہ لے کر آئے، میرے گھر کے ملازم بھی تم سے بہتر زندگی گزارتے ہیں۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا کیونکہ یہی لڑکی مجھ سے محبت کے وعدے کرتی تھی، یہی رات بھر کالج میں مستقبل کے خواب سجایا کرتی تھی، مگر اس دن وہ اپنے گھر والوں کے سامنے مجھے ذلیل کر رہی تھی۔ پھر وہ میرے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، محبت تو صرف ایک شرط تھی میری دوستوں کے ساتھ لگی ہوئی، شرط کہ میں ایک غریب لڑکے کو اپنے پیچھے دیوانہ بنا سکتی ہوں، اور دیکھو میں جیت گئی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ میں خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ باہر بارش ہو رہی تھی مگر میرے آنسو بارش سے زیادہ گرم تھے۔ اس رات میں نے اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر صرف ایک دعا مانگی کہ یا اللہ، آج میری عزت چھینی گئی ہے، اب مجھے اتنا کامیاب بنا دے کہ ایک دن یہی لوگ میری مثال دیا کریں۔ اس کے بعد میں نے محبت کو دل سے نکال دیا اور صرف محنت کو اپنا مقصد بنا لیا۔ دن رات کام کیا، چھوٹے سے کاروبار کا آغاز کیا، کبھی فٹ پاتھ پر سامان بیچا، کبھی گودام میں مزدوری کی، کبھی رات بھر جاگ کر حساب کتاب بنایا۔ کئی بار نقصان ہوا، کئی بار لوگوں نے دھوکہ دیا، مگر فروا کی وہ توہین میرے لیے ایندھن بن گئی۔ چند سالوں میں کمپنی شہر کی بڑی کمپنیوں میں شمار ہونے لگی۔ میرے پاس گاڑیاں، بنگلے اور عزت سب کچھ تھا، مگر دل کے کسی کونے میں وہ زخم آج بھی زندہ تھا۔ میں فروا کو بھول چکا تھا، یہ شاید خود کو یہی یقین دلاتا تھا۔ پھر ایک دن میری زندگی نے ایسا موڑ لیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس دن میں اپنے دفتر میں نئے پروجیکٹ کی فائلز دیکھ رہا تھا جب مینیجر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، سر آج نئی صفائی ورکر آئی ہے، پر وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی ہے۔ میں نے بے دلی سے سر ہلا دیا کیونکہ ایسے معاملات میں میری کبھی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، مگر چند لمحوں بعد جب وہ لڑکی پانی رکھنے کے لیے میرے کیبن میں داخل ہوئی تو اچانک میرے ہاتھ رک گئے۔ وہ شاید 18 یا 19 سال کی ہوگی۔ اس کے کپڑے بہت سادہ تھے، چہرے پر عجیب سی اداسی تھی، مگر اس کی آنکھیں دیکھ کر میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا کیونکہ وہ آنکھیں بالکل فروا جیسی تھیں۔ وہ بھی مجھے پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی جیسے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ پھر اس کے ہاتھ سے ٹرے گر گئی اور پانی فرش پر پھیل گیا۔ وہ فوراً گھبرا کر معافی مانگنے لگی، مگر میں خاموش بیٹھا، صرف اسے دیکھتا رہا۔ آخر میں نے دھیرے سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نظریں جھکا کر کہا، میرا نام عائزہ ہے۔ میں نے دوبارہ سوال کیا، تمہاری والدہ کا نام کیا ہے؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ پھر بہت دیر بعد اس نے ہلکی آواز میں کہا، میری امی کا نام فروا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں جیسے برسوں پرانا طوفان جاگ اٹھا۔ میں نے کرسی سے ٹیک لگا لی اور ماضی کی وہ تمام یادیں آنکھوں کے سامنے گھومنے لگیں۔ عائزہ مسلسل مجھے دیکھ رہی تھی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کی ماں جس شخص کا نام نفرت سے لیتی تھی وہ آج اتنا بڑا انسان بن چکا ہے۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے
اس سے پوچھا تم یہاں کام کیوں کر رہی ہو, تمہاری پڑھائی نہیں ہوتی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے بتایا کہ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی, پھر کاروبار میں نقصان ہوا اور کچھ عرصے بعد وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا. گھر بک گیا, قرضے بڑھ گئے اور فروا شدید بیمار رہنے لگی, اس لیے اسے پڑھائی چھوڑ کر نوکری کرنی پڑی. اس کی ہر بات میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی, کیونکہ جس لڑکی نے کبھی میری غربت کا مذاق اڑایا تھا آج اس کی اپنی بیٹی کی غربت کی چوکی میں پس رہی تھی. میں چاہتا تو دل کھول کر ہنس سکتا تھا, میں چاہتا تو اسے اسی طرح ذلیل کرتا جیسے اس کی ماں نے مجھے کیا تھا, مگر نہ جانے کیوں عائزہ کے معصوم چہرے کو دیکھ کر میرے دل میں بدلے کے بجائے درد پیدا ہونے لگا. اس دن کے بعد میں نے چپکے سے مینیجر کو حکم دیا کہ عائزہ کو صفائی کے بجائے آفس اسسٹنٹ کی ٹریننگ دی جائے اور اس کی تنخواہ بھی بڑھا دی جائے, مگر اسے کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا جائے کہ یہ سب میرے حکم سے ہو رہا ہے. چند ہفتوں میں عائزہ کے چہرے پر پہلے سے کچھ سکون آنے لگا, مگر جب بھی وہ مجھے دیکھتی اس کی آنکھوں میں عجیب سی جھجک اور خوف ہوتا, جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کی ماں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. پھر ایک دن اس نے ہمت کر کے مجھ سے پوچھ ہی لیا, کیا آپ وہی ہیں جنہیں میری امی کبھی جانتی تھیں؟ اور اس سوال نے میرے اندر دفن وہ داستان پھر سے زندہ کر دی. میں کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا, کیونکہ عائزہ کے سوال نے میرے دل کے وہ زخم پھر تازہ کر دیے تھے جنہیں میں برسوں کی کامیابی کے نیچے دفن سمجھ بیٹھا تھا. کمرے میں عجیب خاموشی تھی اور عائزہ مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی. آخر میں نے گہرا سانس لیا اور دھیرے سے کہا, ہاں میں وہی ہوں. اس کی آنکھوں میں فوراً شرمندگی اتر آئی, جیسے اس نے اپنی ماں کا جرم خود اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہو. وہ نظریں جھکا کر بولی, مجھے معلوم نہیں تھا کہ زندگی ایک دن ہمیں یہاں لا کھڑا کرے گی. امی اکثر آپ کا ذکر کرتی تھیں, مگر ہمیشہ غصے اور نفرت سے کرتی تھیں. میں نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا, اور اب وہ کیسی ہیں؟ عائزہ کی آنکھیں بھر آئیں. اس نے بتایا کہ فروا پچھلے 2 سال سے شدید بیمار ہیں. شوگر اور دل کی بیماری نے انہیں بہت کمزور کر دیا ہے. گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ دوائی تک پوری نہیں آتی. کئی دن فاقے کی نوبت آ جاتی ہے. اس کی باتیں سن کر میرے دل میں عجیب بے چینی پھیلنے لگی, کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وقت اتنا بڑا پلٹ وار کرے گا. وہ لڑکی جو کبھی غرور سے میرے سامنے کھڑی تھی آج بیماری اور غربت کے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی. عائزہ نے ہمت کر کے دوبارہ کہا, امی نے بہت غلط کیا تھا, مگر یقین کریں زندگی نے انہیں اس کی سزا دے دی ہے. وہ اکثر راتوں کو جاگ کر روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک سچے انسان کی بے عزتی کی تھی. میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا, مگر میرے اندر عجیب جنگ چل رہی تھی. ایک طرف وہ پرانا زخمی لڑکا تھا جو بدلہ لینا چاہتا تھا, دوسری طرف آج کا کامیاب انسان تھا جو کسی ٹوٹے ہوئے گھر کو مزید تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا. اسی کشمکش میں کئی دن گزر گئے, مگر عائزہ کی محنت اور سادگی نے میرے دل میں اس کے لیے عزت پیدا کر دی تھی. وہ صبح سے پہلے دفتر آتی, ہر کام ایمانداری سے کرتی اور کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہ کرتی. ایک دن میں نے دیکھا وہ آفس کے ایک کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے رو رہی ہے. میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس کی ماں کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر نے فوری علاج کا کہا ہے, مگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہوئے کانپنے لگی, کیونکہ شاید اسے ڈر تھا کہ میں انکار کر دوں گا. میں نے بغیر کچھ کہے اپنی دراز سے چیک بک نکالی اور ایک بڑی رقم لکھ کر اس کے ہاتھ میں رکھ دی. عائزہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی, اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. وہ بولی, آپ اتنا سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ میری ماں نے تو آپ کے ساتھ بہت برا کیا تھا. میں نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا, انسان اگر دوسروں جیسا بن جائے تو پھر فرق کیا رہ جاتا ہے؟ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس دن پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید کامیابی صرف دولت کا نام نہیں بلکہ اس دل کا نام ہے جو طاقت ہونے کے باوجود ظلم نہ کرے. اگلے دن عائزہ اپنی ماں کو ہسپتال لے گئی اور کئی دن دفتر نہ آ سکی, مگر میرے دل میں عجیب بے چینی رہنے لگی. میں خود کو بار بار سمجھاتا کہ یہ صرف انسانیت ہے, مگر حقیقت یہ تھی کہ فروا کا نام آج بھی میرے اندر کہیں زندہ تھا. پھر ایک شام دفتر بند ہونے کے بعد میرے فون پر ایک انجانے نمبر سے کال آئی. دوسری طرف ایک کمزور لرزی ہوئی آواز تھی جو برسوں بعد بھی میں فوراً پہچان گیا, کیونکہ وہ فروا کی آواز تھی اور وہ رو رہی تھی. فون
پر فروا کی روتی ہوئی آواز سن کر میرے ہاتھ بے اختیار کانپ گئے۔ برسوں پہلے کی وہ مغرور لڑکی اب اتنی ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی کہ میں چند لمحوں بول ہی نہ سکا۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، شاید تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے فون کرنے کی ہمت کیسے کی، مگر آج میں اپنی زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں غرور کا ہر بت ٹوٹ چکا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے بولتی رہی کہ جس دن اس نے میری بے عزتی کی تھی اسی دن سے اس کی زندگی سے سکون ختم ہو گیا تھا۔ ابتدا میں اسے اپنی دولت اور خوبصورتی پر بہت غرور تھا۔ پھر اس کی شادی ایک امیر شخص سے ہوئی، مگر وہ شخص ظالم اور لالچی نکلا۔ اس نے چند سال بعد دوسری عورت کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ کاروبار تباہ ہوا، قرضے بڑھتے گئے، دوست رشتے دار سب ساتھ چھوڑ گئے، اور آخر کار وہی عورت جو کبھی غریبوں کو حقیر سمجھتی تھی دوسروں کے لیے رحم و کرم پر زندہ رہنے لگی۔ فروا نے روتے ہوئے کہا، مجھے سب سے زیادہ سزا اس دن ملی جب میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ نے اس انسان کے دل نہ توڑا ہوتا تو شاید آج ہماری زندگی ایسی نہ ہوتی۔ اس کی بات سن کر میں اندر سے ہل گیا، کیونکہ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ میری وجہ سے کسی ماں بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے۔ فروا نے لرزی آواز میں کہا، میں تم سے معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں، مگر مرنے سے پہلے ایک بار تمہارے سامنے سر جھکانا چاہتی ہوں۔ میں نے چند لمحے آنکھیں باندھ رکھیں، پھر خاموشی سے اسپتال کا پتہ پوچھا اور رات کے اندھیرے میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو بستر پر لیٹی ہوئی فروا کو پہچاننا مشکل تھا۔ اس کے چہرے کی چمک ختم ہو چکی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے اور وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں نے آگے بڑھ کر اسے روک دیا۔ کئی لمحے خاموشی میں گزر گئے، پھر وہ دھیرے سے بولی، تم جیت گئے اور میں ہار گئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم اس دن بھی جیت گئے تھے جب تم میری بے عزتی کے بعد خاموشی سے چلے گئے تھے، کیونکہ تم نے نفرت کے جواب میں نفرت نہیں دی تھی۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں غرور کے بجائے پچھتاوا دیکھا۔ میرے دل میں برسوں کا غصہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ عائزہ ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ شاید اسے ڈر تھا کہ میں آج ان کی تذلیل کروں گا، مگر میں نے صرف اتنا کہا، زندگی ہر انسان کو اس کے اعمال کا آئینہ ضرور دکھاتی ہے، مگر کچھ زخم معافی سے بھر جاتے ہیں۔ میری بات سن کر فروا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں اپنی غلطی کا بوجھ لے کر مرنا نہیں چاہتی۔ میں نے خاموشی سے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور کہا، میں نے تمہیں بہت پہلے معاف کر دیا تھا۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر عجیب سا سکون آ گیا، جیسے برسوں بعد اس کی روح کو قرار ملا ہو۔ اس رات اسپتال سے واپس آتے ہوئے میں گاڑی میں بیٹھا دیر تک سوچتا رہا کہ انسان دولت سے بڑا نہیں بنتا، بلکہ معاف کرنے کی طاقت اسے بڑا بناتی ہے۔ اور شاید یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج جو شخص زمین پر گرا ہوا ہے ممکن ہے کل آسمان کی بلندیوں پر ہو، اور جو آج غرور میں دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے کل وہی شخص حالات کے سامنے بے بس کھڑا ہو جائے۔